بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلے کی یہ ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہونے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے ہر پہلو کا علم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو بھی سیرت کے حوالے سے نہایت اہم اور ایمان افروز ویڈیو ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کا نقشہ کھینچا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کے زمانے میں دنیا کی گوشے گوشے میں ایسی ہی صورتحال تھی۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی، کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے، غرض اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی۔ حد یہ ہے کہ سانپ، درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے۔ پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی تھیں۔ ان سب میں صراط مستقیم گم ہو کے رہ گیا تھا اور لوگ اللہ کو بھلائے ہوئے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے اہل عرب کی حالت زار پر کڑھنے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے کیوں کر بنے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، کس نے کی، زندگی کا ظہور کب ہوا، کیسے ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے۔ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی ضرورت تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ غار حرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل دور جبل النور کی چوٹی پہ واقع ہے۔ خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا پہنچے۔ یہ چونکہ کعبے کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفید سحر کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا اور چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा के पास पहुंच के फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जारी रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को सारा वाकया सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजा आपको आपके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। ये जाहिलियत के दौर में ईसाई हो गए थे, इब्रानी लिखना पढ़ना जानते थे और इब्रानी में इंजील लिखते थे। उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। सैयदा खदीजा ने उनसे कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का बिन नौफल ने कहा, भतीजे कहो तुम क्या कहते हो। आपने जो कुछ देखा था बयान किया। इस पर वर्का बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया, मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बिन नौफल बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी न की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन इसके बाद जल्द ही वर्का बिन नौफल फौत हो गए और उधर वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में ही थी, क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा। मामले की नौयत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मुशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई बल्कि एक शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वर्का के पास से पलटकर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ ले जा चुके थे। जब माह रमजान खत्म हो गया और आपके एतिकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शवाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का मुअज्जमा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा, कुछ दिखाई न दिया, बाएं देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, सामने देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर न आया। इसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूं कि जो फरिश्ता हिरा में मेरे पास आया था वही आसमान और जमीन के दरमियान में मौजूद है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद उसके रोब से भर गया, यहां तक कि मैं जमीन की तरफ झुक गया। फिर मैं खदीजा के पास आया और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, ठंडे पानी के छींटे मारो। उन्होंने कंबल उड़ाया, ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर ये आयत नाजिल हुई, ऐ कंबल पोश उठ और लोगों को उनकी बदअमली के नताइज से डरा। अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रहे। दोस्तों, याद रहे कि बाइसते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इब्तिदाई 3 बरसों में आप चुपके तबलीग करते रहे। इस दौरान में सैयदना अरकम रदियल्लाहु अन्हु का घर इस्लामी तहरीक का मरकज बना। ये घर कोहे सफा के दामन में वाक़ था। नमाजें घरों के अंदर और पहाड़ों की घाटियों में पढ़ी जाती थी। इस तबलीग के जरिए से चराग चलता रहा। आपने सबसे पहले उन लोगों को तबलीग फरमाई जिनके आपके साथ ताल्लुकात थे। आपको अपने करीबी साथियों की तरफ से कभी मायूसी का सामना न करना पड़ा। औरतों में आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा, मर्दों में हज़रत अबू बकर और लड़कों में सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। खुफिया दावत व तबलीग का यह सिलसिला करीबन 3 साल तक जारी रहा। इस अरसे में जिन हजरात ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम मुलाहिजा फरमाएं। बिलाल बिन रबाह, उस्मान बिन अफ़ान, जुबैर बिन आवान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वकास, अमर बिन अब्सा, खालिद बिन साद बिन अल-आस, अम्मार बिन यासिर, खुबाब बिन उरद, अबू उबैदा बिन जराह, सैयद बिन ज़ैद, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सलमा, उस्मान सुहैब रोमी और अरकम रदियल्लाहु अन्हुम। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक मजमूई तौर पर करीबन 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इन हजरात को अस्साबिकून अल-अव्वलून कहा गया। इस खामोश तबलीग के नतीजे में 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई। तब अल्लाह का हुक्म आया, एक कंबल लपेटने वालों, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये सूरह मुदस्सिर की पहली 2 आयत का तर्जुमा है।
ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی، بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے جدوجہد اور مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے، اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ پیارے دوستوں، یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کر دیا، لوگوں کی ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشمکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ نے اپنا چین، سکون، آرام سب چھوڑ دیا۔ زندگی اپنی نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کمر توڑ بارے گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پہ امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال سے زائد عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا یعنی اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری اٹھائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اس کا صاف اعلان کیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ پھر مزید حکم ہوا، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کریں اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ جب آپ کو عام دعوت کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پہ چڑھ کے آواز بلند سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کے پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہد، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تم پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ آپ کا خطاب سن کے سخت برہم ہوا اور کہنے لگا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا کہ آپ کو کھینچ مارے۔ پیارے دوستوں، اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے۔ اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے نوم رشتہ داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی، مارا پیٹا اور بیڑیاں لگا کے قید کیا، چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا، تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا، مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہی۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں، لونڈی بھی اور غلام بھی۔ لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائی۔ اس طرح موالی بھی تھے، یعنی غیر قبیلوں کے عرب، جو اہل مکہ میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا عمار کی والدہ تھیں،
اس کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہے۔ اس کے بعد جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوا، بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جسے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ سے سخت لہجے میں کہا حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا، العیاذ باللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنے ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا، اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کہا اے محمد کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم وحدی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اور دوستو روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجڑی اٹھا لائیں اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر اٹھا نہ سکے۔ سیدنا فاطمہ اس وقت بچی تھی۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمر بن عاص چشمدید واقعہ یوں بیان کرتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن سوج گئی۔ آپ اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو جو صرف اس جرم میں ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیت 6 تا 19 نازل ہوئی اور اسی سورہ کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔